میں اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ میں 16 سال کی عمر میں میٹرک پاس کر لیا تھا اور آگے پڑھنے کے لیے اپنی خالہ کے پاس آ گیا تھا۔ ایک ہفتہ تو پرسکون سے گزر گیا۔ میں خالہ کے کمرے میں سوتا تھا۔ سردی کا موسم تھا۔ ایک دن صبح آنکھ کھلی تو خالہ نہا کر نکل رہی تھی، لیکن کپڑوں کی وجہ سے ان کا پورا جسم واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ اس عمر میں بھی خالہ نے اپنے جسم کو مکمل فٹ رکھا ہوا تھا۔ بجائے اس کے کہ خالہ مجھ سے پردہ کرتی، وہ بلا جھجک میرے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی کہ پہلے نہا لو، پھر میں ناشتہ لگاتی ہوں۔ خالہ کے نہانے والی بات نے مجھے پریشان کر دیا تھا۔ اتنی سردی میں بلا روز کون نہاتا ہے، لیکن میں مجبور تھا۔ خالہ کے کہنے پر میں نے ٹھنڈے پانی سے نہایا تو میری 14 طبق روشن ہو گئی۔ ناشتہ کر کے میں چلا گیا۔ دوپہر کو جب آیا تو خالہ چارپائی پر بیٹھی سبزی کاٹ رہی تھی۔ بنا دوپٹے کے خالہ کو پھر دیکھا تو خود پر کنٹرول نہ رہا۔ میں جلدی سے واش روم چلا گیا اور سکون حاصل کرنے کے بعد باہر نکل آیا۔ یہ اسی رات کی بات ہے۔ میں نے نہیں دیکھا تھا کون میرے ساتھ پوری رات چھیڑ چھاڑ کرتا رہا۔ صبح میں کمرے سے باہر نکلا، میری خالہ پھر نہا کر نکل رہی تھی۔ میں نے اپنے کپڑوں پر دھیان دیا تو میری شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ نہ جانے خالہ ساری رات میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ خالہ کافی اچھے موڈ میں تھی۔ گیلے کپڑوں کے ساتھ وہ مزید خوبصورت لگ رہی تھی، لیکن میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ جو مرضی ہو جائے، آج میں رات جاگ کر دیکھوں گا کہ خالہ میرے ساتھ کیا کرتی ہے۔ خیر رات ہوئی تو میں نے سونے کے لیے لیٹ گیا اور ایسا ظاہر کروانے لگا جیسے میں گہری نیند میں ہوں۔ تقریباً آدھی رات ہی گزری ہوگی کہ مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے کوئی میرے منہ میں گرم چیز ڈال رہا ہو۔ جیسے میں نے آنکھ کھول کر دیکھا تو میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ خالہ نے نہ ہونے کے برابر میرے ساتھ میں لیٹی ہوئی تھی، جو اپنے دونوں میرے منہ۔ میں اٹھنے کی کوشش کی تو خالہ نے میرے منہ پر ہاتھ رکھ دیا اور کہنے لگی کہ بس 2 منٹ کا کام ہے، زیادہ ٹائم نہیں لگے گا اور تمہیں پورا مزہ دوں گی۔ میں خاموش ہو گیا، لیکن اگلے ہی لمحے خالہ کی بات سچ نکلی، کیونکہ جب میرے منہ میں خالہ نے اپنا میں نے 10ویں جماعت پاس کی اور 11ویں میں داخلہ لینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ ایک دن میری امی نے کہا کہ گاؤں میں کوئی بھی کالج نہیں ہے، اس لیے تمہیں قریبی شہر میں جانا ہوگا اور میرا دھیان تمہارے طرف ہی لگا رہے گا۔ آج ہی تمہاری خالہ روشن کا فون آیا تھا۔ اس کا میاں نوکری کے لیے سعودیہ جا چکا ہے، اولاد اس کی کوئی ہے نہیں، بیچاری اکیلی ہی رہتی ہے۔ ایسا کرو کہ تم شہر چلے جاؤ اور اپنی پڑھائی پر دھیان دو، وہاں جا کے مکمل کر لو اور میں بھی سکون کے ساتھ ہو جاؤں گی اور میں تمہاری طرف سے بھی بے فکر ہو جاؤں گے۔ مجھے بھی ماں کی بات ٹھیک ہی لگی تھی، اس لیے میں نے ٹرین پکڑی اور کراچی شہر میں پہنچ گیا، کیونکہ میں جانتا تھا کہ یہاں کی پڑھائی زیادہ اہمیت رکھتی ہے اور اگر مجھے کراچی کی ڈگری ملی تو نوکری بھی جلدی ہی مل جائے گی۔ گاؤں میں لوگ اپنے بچوں کو ذرا دیر سے اسکول میں بھیجتے ہیں، اسی لیے 16 سال کی عمر میں نے میٹرک پاس کیا تھا۔ میرے اور اماں دونوں ہی کٹکات کے لیے بہت اچھے اور صحت مند تھے، اس لیے 16 سال میں بھی میں اپنی عمر سے بڑا لگتا تھا۔ 5 سال بعد میں خالہ کے پاس کراچی گیا تھا۔ فون پر ہی میں نے خالہ سے ان کے گھر کا پتہ پوچھ لیا تھا۔ جیسے ہی میں نے پوچھتے ان کے گھر پہنچا تو وہ دروازے پر ہی کھڑی میرے ہی شاید منتظر تھی، دائیں بائیں گلی میں دیکھ رہی تھی۔ میں نے جیسے ان کے گھر کے پاس گاڑی رکوائی اور سامان نیچے اترانے لگا، مجھے دیکھ کر وہ تھوڑا سا گھبرا کر پیچھے ہٹی اور کہنے لگی کون ہو تم؟ خالہ کی اجنبی نظریں اور حیرت سے کیا گیا سوال سن کر میں اچھبنے لگا۔ میں نے کہا آپ کا حامد اور کون خالہ؟ تو وہ مجھے دیکھ کر حیرت میں ڈوب چکی تھی۔ کہنے لگی ماشاءاللہ سے کیا قد کاٹ نکالا ہے تم نے۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ کہہ کر خالہ نے مجھے اپنے سے سینے سے ہی لگا لیا۔ میں شروع سے ہی شرمیلی طبیعت کا مالک تھا، خواتین سے ذرا دوری ہی رہتا تھا، میں تو اس سے بس اچھے ملتا تھا۔ پھر میں نے خالہ کے جانب اچھی طرح ہاتھ ہی بڑھایا تھا کہ وہ تو میرے ساتھ ہی لگ گئی۔ میں 5 سال بعد آیا تھا، اسی لیے خالہ کی محبت کے سامنے کچھ نہیں بول پایا تھا کہ یہ محبت مجھے کتنی مہنگی پڑنے والی ہے۔ خالہ مجھ سے پیچھے ہٹی تو میرا بوسہ لینے لگی ماتھے سے، پھر کہنے لگی اندر آؤ۔ میں اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی کو 4 دفعہ صاف کی تھی۔ مجھے ان چیزوں سے بڑی گھن آتی تھی، نہ جانے کیوں، لیکن بچپن سے ہی میں ذرا خواتین اور لڑکیوں سے دور دور رہتا تھا۔ مجھے اپنی مخالف جنس میں ذرا بھی دلچسپی نہ تھی۔ میرا مقصد اچھی تعلیم حاصل کرنا اور ایک اچھی جاب میرا خواب تھا، اور اس کی تکمیل کے لیے میں گاؤں سے شہر آیا تھا۔ میری خالہ نے کھانے کا بہت
اچھا سسٹم کیا تھا۔ میں نے کھانا کھایا تو سونے کے لیے اپنے کمرہ پوچھنے لگا۔ کہنے لگی کہ میں نے تو خوب ساری باتیں کرنی ہے تم سے، تم کیا اتنی جلدی سونے کی باتیں کر رہے؟ خالہ نے کہا ٹھیک ہے، میں اتنا لمبا سفر کر کے آیا ہوں خالہ، باتیں ہم لوگ کل کریں گے، پھر مجھے کل صبح بھی کالج اپنے داخلہ کے لیے بھی جانا ہے، اس لیے میری طرف سے تو شب بخیر۔ میں شام کو ہی پہنچا تھا اور کھانا کھانے کے بعد میری آنکھوں میں نیند اترنے لگی تھی۔ اپنی خالہ کا مایوس چہرہ دیکھ کر بھی میں اپنی پیاری گنیدی کو ترجیح دی تھی۔ خالہ نے مجھے کمرے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ تم یہاں سو جاؤ۔ میں خاموشی سے جا کر سو گیا۔ رات کا سویا میں صبح ہی اٹھا تھا، وہ بھی خالہ کے کہنے پر ایک پردہ کہنے لگی حامد اٹھ جاؤ، کالج جانا ہے اپنے داخلے کے لیے۔ ایک آواز میرے کان میں پڑی تو میں ہڑبڑا کر اٹھ گیا تھا۔ ایک گھڑی دیکھی تو 7 بجے کا وقت تھا۔ جلدی سے تیار ہوا اور ناشتہ کر کے خالہ کے گھر کے قریبی کالج میں ہی میں نے داخلے کے لیے اپلائی کیا تھا۔ میں بہت اچھے نمبروں سے پاس تھا، اسی لیے مجھے کالج میں داخلہ بھی مل گیا۔ میں نے پڑھائی کا باقاعدہ آغاز بھی کر دیا تھا۔ اس کے بعد میرے ساتھ کچھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگے۔ گھر آتا تو خالہ میرے لیے کھانا تیار کر کے رکھتی تھی۔ ایک بار میں تیل پر کھانا کھائے بیٹھا تو میرے برابر میں بیٹھی میری جان اس وقت نکلی جب خالہ نے اپنا ہاتھ میرے گھٹنے سے ذرا اوپر رکھا۔ میں تو اچھل پڑا تھا، بھلا یہ کیا حرکت ہے؟ میرے یوں چوکنے پر خالہ نے ہاتھ فوراً سے پیچھے کر لیا اور کہنے لگے تمہیں کیا ہوا ہے؟ میں نے نفے میں سر ہلا دیا، میرا چہرہ دیکھنے لگی، کہنے لگی تم بالکل بھائی صاحب جیسے نکلے ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے ٹھنڈی آہ بھری، پھر میرے کندھے کو سہلانے لگے۔ مجھے ویسے ہی ان چیزوں سے سخت چڑ تھی، پتہ نہیں نہ جانے کیوں، لیکن اس دن دوپہر کا کھانا میں ٹھیک سے نہیں کھا پایا تھا، مگر میں نے سوچا کہ خالہ ہے، لیکن میری پریشانی میں اس وقت ہوا جب یہ سلسلہ جاری ہونے کے ایک بار میں رات کو سو رہا تھا کہ مجھے لگا کہ جیسے کوئی میرے چہرے پر اپنا ہاتھ پھیر رہا ہو۔ میں اتنی گہری نیند میں تھا کہ مجھے لگا شاید میرا کوئی وہم تھا، لیکن جب صبح میری آنکھ کھلی تو اپنا بیڈ دیکھ کر میرا خون کھول اٹھا تھا، کیونکہ میرے بیڈ کی دوسری جانب کی چادر کچھ بکھری سی تھے۔ بہرحال میں کچھ دل کے ساتھ تیار ہو کر جیسے ہی کمرے سے باہر آیا کہ تو خالہ پر 7 بجے کا میں نے وقت دیکھا اور میری خالہ جیسے نہا کر آئی ہو۔ ان کے بال بالکل بکھرے ہوئے تھے، بلکہ بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا۔ موسم بھی سرما تھا۔ پہلے تو مجھے حیرت ہوئی کہ انہیں کیا ضرورت پڑی تھی صبح نہانے کی، وہ بھی اتنی سردی میں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو یہ ہماری کہانی پسند آئی ہے تو اس طرح کی اور بھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہمیں سپورٹ کیجیے۔ تھینکس فار واچنگ۔